خالی ہاتھ نہیں آتی، یہ بلی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ ایک اشارہ ہے رحمت کا، اپنایت کا، اور اس نرمی کا جو ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ بلی کی دعا اور بددعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اور جب ایک بے زبان مخلوق دل سے دعا دیتی ہے تو انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، حالات بدلنے لگتے ہیں اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس۔ محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھلیں گے۔ محترم ناظرین، 3 جانور ایسے ہیں جو گھر میں آئیں تو اپنے ساتھ بے پناہ دولت اور برکت لاتے ہیں، جبکہ 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آنا غربت، افلاس اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی یا بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پریشانیوں کے دلدل سے باہر نہیں نکل پاتی ہے۔ ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آخر محنت کے باوجود برکتی کیوں نہیں مل رہی۔ اسلامی تعلیمات اور حکمت میں کچھ ایسے واضح اشارے بتائے گئے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود کون سی مخلوق برکت کا باعث ہے اور کون سی نحوست کا۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کو انہی جانوروں کی حقیقت اور ان کے پس منظر کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا تاکہ آپ اپنے گھروں کو آزمائشوں سے بچا سکیں اور برکتوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے اس گفتگو کو آخر تک لازمی سنیے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں بسیرا کرنا، کثرت سے آنا یا رہنا اسلامی اور حکیمانہ نکتہ نظر سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہ گھر میں رزق کی تنگی اور مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ چیل ایک انتہائی تیز رفتار اور شکاری پرندہ۔ آپ نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ آسمان کا راجہ شاہین کو مانا جاتا ہے، لیکن چیل اپنی چستی اور چالاکی کی وجہ سے بعض اوقات شاہین کا شکار بھی چھین لیتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ گھروں کی چھتوں پر چیلیں بہت زیادہ تعداد میں یا کثرت سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور دانا لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کی چھت پر چیل کا مسلسل آنا، دوپہر کے وقت اس کا آ کر بیٹھنا اچھا شگن نہیں سمجھا جاتا۔ اسے اس بات کی علامت مانا جاتا ہے کہ اس گھر پر عنقریب کوئی بڑی مصیبت، پریشانی یا رزق کی شدید تنگی آنے والی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر بس جانا اور ہر کونے میں پھیل جانا منحوس سمجھا جاتا ہے وہ مکڑی ہے۔ مکڑی کی وجہ سے گھر میں تنگی اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مکڑی بجات ایک خود کوئی منحوس مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اسی مکڑی نے ہجرت، مدینہ کے تاریخی موقع پر گہار، سور کے دہانے پر جھالا بن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت کی تھی۔ لیکن مکڑی کی بددعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی اس وقت بددعا دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا اچانک اور بے دردی سے توڑ دیا جائے۔ اسی لیے دانا لوگ فرماتے ہیں کہ گھر میں مکڑی کا جالا کبھی مکمل نہ ہونے دیں۔ جیسے ہی مکڑی کسی کونے میں جالا بننا شروع کرے اسے فوراً صاف کر دے تاکہ نہ گندگی پھیلے اور نہ کسی نقصان کا اندیشہ رہے۔ تیسرا حیوان جو گھر میں نہ صرف بے برکتی لاتا ہے بلکہ خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے وہ لال بیگ ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ایک انتہائی اہم فرمان ہے کہ تمام حشرات الارض میں انسان کا سب سے بڑا دشمن لال بیگ ہے۔
یا انسان کا ایسا پوشیدہ دشمن ہے جو ہر وقت گندگی پھیلانے اور نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لال بیگ کثرت سے نظر آنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ برکت اٹھنے والی ہے۔ سائنسی تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ گھر میں لال بیگوں کی زیادتی مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ لال بیگ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو انسانی دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے، باعث بنتا ہے۔ سائنس اور اسلامی دونوں لحاظ سے ان کا گھر میں ہونا رزق کی تنگی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، اس لیے فوراً ان کے خاتمے کا انتظام کرے۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کی جو گھر میں دولت اور برکت لاتے ہیں۔ آئیے اب ان خوش نصیب جانوروں اور پرندوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گھر میں آنا، بسیرا کرنا یا گھونسلہ بنانا بے پناہ برکت، دولت اور رزق میں اضافے کی علامت ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی دونوں کے اندر خصوصی برکت اور شفا رکھی ہے۔ جس گھر کے پاس سے یا جس کی چھت کے آس پاس سے شہد کی مکھیاں کثرت سے گزرتی ہیں وہ گھر بہت مبارک مانا جاتا ہے، اور اگر یہ مکھیاں آ کر آپ کے گھر کی کسی دیوار، چھت یا کونے میں اپنا چھتا بنا لے تو یہ اس بات کی واضح اور یقینی نشانی ہے کہ اس گھر میں اب رزق اور برکت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ دوسری چڑیا۔ چڑیا ایک انتہائی معصوم، بے زبان اور پیاری مخلوق ہے۔ گھر کے آنگن میں چڑیوں کا چہچہانا ویسے ہی دل کو سکون دیتا ہے، لیکن اسلامی روایت اور بزرگوں کے تجربات کے مطابق گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اگر چڑیا آپ کے گھر کی کسی سرخی، پنکھے یا کونے میں گھونسلہ بنا لے تو اسے کبھی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد او ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور اللہ سے دعا مانگتی ہے، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی نہ آنے دینا۔ تیسرا، جانور بلی۔ وہ جانور جس کا گھر میں آنا، رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے، اور جب بلی دل سے دعا دیتی ہے تو انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور حالات بدلنے لگتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس۔ محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ نرمی برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام لکھ کر اس ویڈیو کی برکت میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اگر میری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد ذرا ٹھہریے، اگر آپ کو بتایا جائے کہ قرآن مجید کی ایک ایسی سردار آیت ہے کہ جو شخص اسے صرف 21 بار پڑھ لے تو اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہی سردار آیت ہے جسے پڑھنے والا بھی سردار بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ بندہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہونے لگتا ہے، ایسے مقام سے رزق آتا ہے
جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ کئی لوگ اس عمل کو کر چکے ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدلے، کئی زندگیاں پلٹ گئیں۔ ایسے لوگ جو ساری زندگی کوشش کر کے تھک چکے تھے، ہر دروازہ کھٹکھٹا کر مایوس ہو گئے تھے، انہوں نے جب عصر کی نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت شروع کی تو اللہ نے ان کے لیے ایسے راستے کھول دیے کہ آج وہی لوگ جو کبھی تنگ دستی میں تھے، آج دوسروں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس عمل کا وقت بہت خاص ہے، آپ کو عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ بس اسی درمیانی وقت میں جب آپ یہ پڑھیں گے تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس کی برکتیں، موجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں، انوار و تجلیات کی شکل میں آپ پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، اسی لیے جو لوگ اب تک وظائف کی دنیا میں آ کر بھی محروم ہیں، وہ اس عمل کو صرف ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ خواتین ہوں یا مرد حضرات، ہر کوئی اسے کر سکتا ہے، خاص کر وہ لوگ جو مالدار بننا چاہتے ہیں، کم محنت میں زیادہ رزق پانا چاہتے ہیں، چھپے ہوئے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز دوڑک میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز ادا کرتا ہے۔ دیکھیے عصر کے وقت کی کتنی اہمیت ہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے اور قرآن میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا یہ وقت بہت ہی خاص وقت ہے اور اسی وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی پابندی نہیں، بس وقت کا خیال رکھنا ہے۔ نہ اسے فجر کے بعد کرنا ہے، نہ جوہر کے بعد، بلکہ صرف عصر اور مغرب کے درمیان۔ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ بے اولاد بھی اسے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر مقروض لوگ اگر اسے کریں تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرض سے نجات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت مجبور ہے، تنگ دست ہے، حالات سے ٹوٹا ہوا ہے، لوگوں کے رویوں سے پریشان ہے، غریبی اور مالی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو اسے اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، خاص کر اس بابرکت مہینے میں۔ جب آپ عصر کے بعد اسے پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ کے کلام میں کتنی زبردست طاقت، کتنی عظیم برکت اور کتنی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہی طاقت اور تاثیر ہے جسے سن کر دل کے اندر امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے آپ نے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور کچھ خاص چیزیں ہیں جنہیں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی، اس لیے جو میں بتا رہا ہوں اس کا خاص خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بنا ان شرائط کے یہ عمل نہیں کرنا۔ جیسے کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہوتا ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ عمل کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس پیغام کو مکمل سمجھ کر پوری توجہ کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے۔ یہ وعدہ ہے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہی میرا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رزاق ہے، رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا۔ وہ رب ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو، عطا کر دیا۔
جائے گا؟ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو کرنا کیا ہے، غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، جو بالکل سادی اور آسان ہے۔ اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورت، اور پھر قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے اسے وہیں پڑھنا ہے جہاں آپ کو بتایا جائے، اپنی طرف سے کچھ بھی بڑھانا یا گھٹانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ایک خاص ترتیب پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کچھ اعمال دیکھنے میں بہت مختصر اور سادے ہوتے ہیں، لیکن طاقت اور تاثیر کے لحاظ سے بہت بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کچھ دن عام ہوتے ہیں اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت، فضیلت اور رحمت رکھی ہوتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بندے کی بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں، مالداری، امیری، غریبی، تنگ دستی، تمام مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عمار بن ربیع نے اپنے والد سے روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے۔ یعنی فجر اور عصر۔ اور بصرہ کے ایک شخص نے گواہی دی کہ میں نے بھی یہ روایت سنی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے اس حدیث کے اس حصے پر فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اسے عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، اسی لیے عصر کے وقت خاص طور پر اس نماز کی حفاظت کرو، اور اسی درمیانی وقت میں یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ محنت تو بہت کرتے ہیں مگر کمائی میں برکت نہیں، تو یاد رکھیے برکت بھی اور کثرت بھی اسی ذریعے آئے گی۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور، بس تعداد وہی رکھیں جو بتائی گئی ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ میں خود اسے 40 بار پڑھتا ہوں، لیکن آپ کو صرف اتنی ہی تعداد پڑھنی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اور آمین کے 4 حروف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے لگاتار دعا کرتے رہتے ہیں۔ سوچئے، جس کے لیے فرشتے دعا کریں وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔ اسی لیے آج کے بعد عصر کی نماز کو کجا نہ ہونے دیں، صرف ایک دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں، پھر دل خود چاہے گا کہ اسے روز کریں اور روز برکتیں حاصل کریں۔ اصل میں عصر کے بعد رزق زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھا ہوتے ہیں، دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور اسی سے دوتر برات نے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اس وقت رحمت والی آیات پڑھتا ہے تو اس پر رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہے۔ اسی لیے جو شخص ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو انہیں چھوڑ دیتا ہے اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے لوگ نماز سے دور رہتے ہیں مگر باقی سارے کام کرتے ہیں، پھر بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ عصر چھوڑنے والوں میں سے ہیں تو آج ہی طے کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور یہ ارادہ کریں کہ اب نمازوں کی پابندی کریں گے، خاص طور پر عصر کی، انشاءاللہ کامیابی مقدر بنے گی۔ اب ترتیب سمجھ لیجئے، سورۃ الفاتحہ کو آمین کے ساتھ 3 بار پڑھیں۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی، جسے سورت احمد کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ خاص آپ کو عطا ہوئی ہے، اور جو چیز خاص ہو اس کی برکت بھی خاص ہوتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رجشون نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا
کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے بنا کسی مشقت کے، بشرطے تم فجر اور عصر کی نماز میں کوتاہی نہ کرو، تو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔